اجلاس میں حکیم صاحب تمام حساب کتاب لے کے کمیٹی کے سامنے پیش کر دیں گے۔ یہ کمیٹی حکیم صاحب کی تہ دل سے شکر گزار ہے۔ تو جناب اب دوسرا مسئلہ ہے تعمیر کا۔ جہاں کہیں بھی امکان ہو سکتا تھا وہاں تو پچھلی بار ہی ہاتھ پھیلا کے دیکھ لیا تھا، ابھی بھی 2.25 لاکھ کم ہے، کیا کروں؟ آپ مسجد والوں سے معافی مانگ کے سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ کہیے دے دیں گے کچھ دنوں میں۔ ایسا ذلیل مشورہ دینے کی بجائے مار دو مجھے۔ 32 سال ہمارے باپ نے اور 40-45 سال ہم نے صرف کیے ہیں، تبھی تو عزت بنی ہے اس شہر اور اس محلے میں۔ تم چاہتی ہو ان سب سالوں کو مٹی میں ملا دیں ہم؟ میں جو کہنے جا رہی ہوں اس پر ناراضگی کی بجائے ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ ان سے کہہ کے دیکھیں نا جن کے گھر پڑھانے جاتے ہیں۔ وہ کیوں دیں گے اتنی بڑی رقم مجھے؟ ہاں، بدلے میں اس ہرافا کو ان کے ہاں چھوڑ دیں تو شاید دے دیں۔ میرا تو ایک تھیلا نہیں دیں گے وہ لوگ، ہم چھوٹیوں کے پیکٹ بنا کے لے جائیں تو شاید۔ حرام خور! خدا کے لیے یہ غصے کا وقت نہیں ہے۔ میں ان سے مانگنے کو نہیں کہہ رہی ہوں، بہت پیسہ ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس، فوراً خرید سکتے ہیں ہمارا گھر، اگر خرید نہیں سکتے تو گروی ہی رکھ لیں۔ حکیم صاحب آپ اس وقت؟ یا اللہ میری بچی کی مشکل آسان کر۔ السلام علیکم سریا باجی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے زینب بیٹی نے بتایا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ خبریں یہ آدمی اتنا سخت کیوں ہے؟ ہمارے ذہن میں اس مسئلے کا ایک حل ہے تو، لیکن دل ڈرتا ہے۔ اگر آپ کو بتائیں گے تو ہو سکتا آپ مانیں یا نہ مانیں۔ آپ کہیے بھائی صاحب۔ حکیم صاحب ناشتہ ٹکا کے کریں، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، بشرطیہ کہ جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں وہ 16 نے صحیح ہیں۔ ہم جھوٹ کیوں بولیں گے آپ سے؟ ہم نے باقی مسجد کے چندے کے میں اس کی بات نہیں کر رہا، 7 بیٹیاں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ اگر آپ ہم لوگوں میں ہوتے تو اس وقت کروڑ پتی ہوتے۔ میں تو ایسا نامراد آدمی ہوں کہ اللہ نے ایک لڑکی کے بعد لڑکوں کی لائن لگا دی۔ مجھے توبہ کرنی پڑی۔ حکیم صاحب 2.25 لاکھ اچھی خاصی رقم ہے، لیکن ہمارا مکان تو اس سے کہیں زیادہ کا ہے۔ دیکھیں حکیم صاحب، مکان نشان اللہ آپ کو مبارک کرے، میں تو بات کرتا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ بیٹھے بیٹھے۔ تو پھر اللہ نے آپ کو ایسا ہنر دیا ہے کہ اگر یہ بات یہاں پھیل گئی تو کشتیاں تو آپ کو حاصل کرنے کے لیے میری بوٹیاں نوچ ڈالیں گی۔ ہم سمجھے نہیں آپ کی بات، کیسا ہنر؟ اپنے بادشاہ، آپ بیٹیاں پیدا کر سکتے ہیں، ایسا مرد تو ہمارے لیے ہیرا ہے، ہیرا۔ چلتا پھرتا بینک اکاؤنٹ،
معلوم نہیں کیا آپ صاف بات کیجیے. آپ کو ایک بیٹی پیدا کرنی پڑے گی اسپیشل ہمارے لیے. آپ باپ ہوں گے اور ہماری مینا ماں بنے گی. میں آپ کو پیدا ہونے والی بچی کی قیمت ایڈوانس دے رہا ہوں. یہ کیا فضول بات سوچ رہے ہیں آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ بیٹیاں پیدا کرنا مرد کا وصف ہے؟ او قبلہ، ہمارا تو کاروبار ہی بیٹیوں سے چلتا ہے. ہمیں یہ بات نہیں پتا ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ آپ حکیم اور مولوی لوگ ہر سائنسی بات شروع میں رج کے جڑواتے ہیں. یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ لڑکا اور لڑکی مرد کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور عورتی سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے. نہایت فضول بات ہے. لے، آپ جا کر کسی ڈاکٹر سے کنفرم کر لیں. بفرض محال ہم آپ کی بات مان بھی لیں تو یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر بیٹا ہو گیا تو آپ لے جانا. آپ کو بیٹھے بٹھائے آخری عمر کا سہارا مل جائے گا. ہمیں منظور ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہوگی. آپ کے ہاں رواج ہو یا نہ ہو، ہم باقاعدہ نکاح کریں گے. ڈن ہو گیا. میں انتظام کروں پیسوں کا؟ ہاں، ایک منٹ. آپ کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا ہوگی کہ کسی کو بھی کبھی ہمارا پتہ نہیں چلے گا. ادھر نہ کوئی کسی کے باپ کا نام پوچھتا ہے اور نہ ہی کسی کو پتا ہوتا ہے. خدا کی قسم مجھے بھی نہیں پتا. السلام علیکم. میں آپ ہی کو ڈیگ رہا تھا. ویسے تو ہماری عورتیں کاکوں کی عمر اور شکل نہیں دیکھتی. مینا ذرا وکھرے ٹائپ کی لڑکی ہے. مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو ایسے دیکھ کر بدا کی نہ جائے. آپ دولہا بن رہے ہیں تو آپ کو دولہا نظر بھی آنا چاہیے. بالعوض 50,000 روپیہ سکہ رائج الوقت آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے. مبارک ہو ماسٹر صاحب. خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک بھابھی. مبارک. تمہیں بھی مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو بھابھی صاحبہ. خیر مبارک بھائی جی. آپ کا نکاح مسمات سفینہ بیگم سے بعوض حق مہر مبلغ 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت پڑھایا جاتا ہے. آپ کو قبول ہے؟ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے. حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ مینا بڑی بداؤ لڑکی ہے. مجھے سے تو ویسے میں نے آج اسے نگاہ کروا دیا تھا. ہمارے ایک بہت بڑے مہربان ملک صاحب ہیں، ان کی پہلے سے بکنگ تھی. وہ ذرا ان کے ساتھ ہے پر کھانا وہ آپ ہی کے ساتھ کھائے گی. آپ ذرا آرام کرنے ہوتی دیر. اچھا
आदाब। आपके पांव देखिए, बहुत हसीन है। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आप? मीना, आप उठ क्यों गए? लेटे रहते नवाब साहब। देखिए, हमारी मजबूरी का मतलब ये हरगज नहीं है कि हमारा मजाक उड़ाया जाए। ये गुमान क्यों हुआ आपको कि हम मजाक उड़ा रहे हैं आपका? खुदा ना करे। गुमान नहीं, हमें यकीन है कि ऐसा ही है, वरना जिस लहजे में आप बोल रही हैं उसका यहां क्या काम। और अभी जो हमारे पांव के बारे में आपने मालूम होता है आपने पाकीज़ा नहीं देखी, वरना आप नाराज होने के बजाय हमें दाद दे रहे होते। ये पाकीज़ा कौन साहिबा है? साहिबा नहीं, फिल्म है एक, आपने नहीं देखी? हम फिल्में नहीं देखते। वाकई? हम तो समझे थे आप भी बहुत देखते होंगे, तभी तो खुद को फिल्मी नवाबों की तरह हम कहते हैं। हमारे यहां ऐसे ही बोला जाता था। मैं करना बुरा समझते थे। वैसे आपका ऐसे बोलना हमें कुछ उलझा रहा है। बिला वजह उलझ रहे हैं आप। उमराव जानदा और पाकीज़ा जैसी एक एक फिल्म सैकड़ों बार देखी है हमने, तब कहीं जाकर ये जुबान और लहजा हाथ लगा है। हम तो समझते हैं कि तवाइफ हो तो लखनऊ की, वरना बेहतर है किसी शरीफ घर में पैदा हो जाए। ये मीना जी हैं, पाकीज़ा की हीरोइन। इन्हीं की नकल में हमने अपना नाम सफीना से मीना कर लिया। अब गुस्सा थूकिए ना और अपना भी कुछ तारुफ करवाइए। शफातुल्लाह खान नाम है हमारा। मैं क्या मीना जी, मलक दे ड्राइवर ਨੂੰ मौत पै रही है, घड़ी मड़ी पूछ रहा मैं जावा ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਸੁ ਮੌਤ। ਪੁੱਛੋ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਛੁਰੀ ਤਲੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਰ। ਆ ਜਾਣਾ ਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ मुंह चुक के। दफा हम खाने का कह के आते हैं। अब क्या सोते भी शेरवानी में है? ओ खैर, सुबह बखैर। आ जाए, डरे ना। ये भी हमारे घर का फर्दी है, जैसे आप हैं। अब जब से होश संभाला है, आज पहली मर्तबा फज्र की नमाज कज़ा हुई। मीना तो सोएगी अब दोपहर तक। आप नमाज़ें पूरी कर लेना। चल भाई, आ जा। आज की तारीख नोट कर लेनी चाहिए कि फला दिन को इतनी सारी मिठाई आई थी घर पे, लेकिन इफ्सा ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। डर के मारे दिल ही नहीं चाह रहा। डरने से ज्यादा ये सोचो कि हम में से कोई तो होगी जो अपनी मर्जी और खुशी से जिएगी। यहाँ जो कयामत आएगी